الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا الحاکمین کی ذات پاک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے
جو ساقی کوثر، شاف محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے، رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ کہ جس طرح کسی کے گھر میں اولاد نہ ہو یا کسی سے لے کر ویسے ہی کوئی بچہ پالتا ہے تو اس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اس کا اسلام کے اندر حکم کیا ہے؟ اسی حوالے سے چند گزارشات احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے رب کائنات مجھے قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو سنا کر پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بکتے بکاتے آئے تھے، کلب قبیلے سے تعلق تھا ان کا۔ ان کے قبیلے پر حملہ ہوا، ان کو بھی انہوں نے اٹھا لیا حملہ آوروں نے اور جا کر کے کہیں بیچ دیا۔ آخر حکیم بن حزام انہوں نے ان کو خریدا اور اپنی پھپھو جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ اب سیدہ نے یہ جو غلام تھا اپنے سب کچھ کی طرح اس غلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور رحمت کا بے مثال پیمانہ تھے، پیکر تھے۔ آپ نے اس کی پرورش کی، 15 سال کے تھے۔ اب پتہ چلتا چلتا جو ہے ان کے گھر والوں کو پتہ پڑتا ہے کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ ان کے پاس ہے۔ ان کے والد حارث بن شرحبیل اپنے بھائی کو ساتھ لیتے ہیں، مکے میں آ جاتے ہیں۔ مکے میں آ کر کے آپ کا ایڈریس پوچھتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے، ہمیں دے دیجئے۔ والدہ نڈھال ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے تو غم برداشت میں آ جاتا ہے، لیکن کسی کا کوئی تعلق والا عزیز گم ہو جائے تو پھر سکون نہیں آتا، حتیٰ کہ کبھی دروازہ ہوا سے بھی ہل جائے تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہی آ گیا ہے۔ تو بڑے غم سے پریشان تھے گھر والے۔ اب آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت جو لینا ہے لے لیجئے، بچہ ہمیں دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے لینا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو بچہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے تو ہم ایسوں کو روکا نہیں کرتے، نہ کچھ دیجئے۔ اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پھر زبردستی کس بات کی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی انصاف کی بات کی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب سیدنا زید سے پوچھا کہ آپ کے لینے والے وارث آئے ہیں، جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو یہی رہوں گا، اسی در کے اوپر رہوں گا، یہاں سے میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے بھائی، لوگ آزادی پسند کرتے ہیں تو غلامی پسند کر رہا ہے،
ہاں تو غلام بننا پسند کر رہا ہے۔ اپنی زبان حال سے پھر فرمایا ہوگا نا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اس سے بڑی آزادی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ غلام تو میں پہلے تھا، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، احسان کیا، یہاں لا کر کے مجھے پیش کر دیا ہے، اب میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ بہرحال سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ پرورش پاتے رہے، بڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا، اب اتنے مشہور ہوئے کہ زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد لوگ بلانے لگ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو ساتھیو، اب وقت آیا کہ شادی کا۔ آپ نے اپنی پھوپھی زاد سیدہ زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا کہا کہ ان کا رشتہ زید کے لیے دیجئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اعلیٰ حسب والے نسب والے اور زید غلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا یہ والا۔ اس وقت اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لوگوں میں اعلان عام کر دیجئے، جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے، ان کو کہہ دیجئے کسی مومن کے لیے لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے پھر وہ اس فیصلے کو مانے نہ، کہے جی کہ یہ تو ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے، یہ ہماری خواہش کے خلاف فیصلہ ہے۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو میرے محبوب کی نافرمانی کرے گا، خلاف ورزی کرے گا آپ کے حکم کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کھلی اور دور کی گمراہی کے اندر گر جائے گا۔ جو گمراہ ہو گیا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے گا، جو آپ کے آرڈر آ جانے کے بعد، آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر کہے کہ نہیں بھائی یہ مجھے قبول نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، وہ جنت کے رستے پر نہیں بلکہ جہنم کے رستے پہ چل رہا ہے، جو ان کی خلاف ورزی کر جائے۔ اس لیے جب یہ آیتیں آئی پھر وہ بھی باکمال لوگ تھے، کوئی ہماری طرح کے تو تھے نہیں، کوئی بات نہیں ہے یار کہ لوگوں کو بھی تو خوش کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی خوش رکھنا ہے۔ ان کو کیا پتا ہے، ان کو کیا پتا ہوتا ہے زندگی کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے کیسے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے آزادی میں زندگی گزارنی ہے، جیسے من چاہے گا ویسے چلیں گے، وہ ایسے نہیں تھے۔ جب آیت اتری نا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مان گئی، آپ کے گھر والے بھی مان گئے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ ہمیں قبول ہے، یہ رشتہ ہمیں منظور ہے، ہم سب کو تو ناراض کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو تو بالائے طاق رکھ سکتے ہیں، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔
ان کی خلاف ورزی نہیں ہم کر سکتے، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا، کیا ایمان تھا، کیا کیفیت تھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی۔ عزیز دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، لانا چاہتے ہو، تو پھر انہی نفوس قدسیہ کی طرح ایمان لا کر کے دکھاؤ۔ صحابہ کرام کے ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح ایمان نہیں لائے گا، ان کے رستے سے ہٹ جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، آپ کے خلاف چلنے والا ہے، اور نولیہ ما تولا، وہ جس طرف چاہے گا ہم اسی طرف اس کو دھکا لگا دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت کرے گا، جو ان کے رستے کو چھوڑ دے گا۔ لہٰذا سیدنا زید کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ شادی جو ہے وہ صحیح طرح چل نہ سکی، روزانہ کوئی نہ کوئی شکایت آ جاتی۔ سیدنا زید بھی پریشان ہے کہ زینب جو ہے وہ میرا اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ملا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم آہنگی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو ادھر سے وحی آ چکی تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، زینب جب منکوح جو متعلقہ ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا زید کی طرف سے، تو پھر آپ نے اس سے نکاح کرنا ہے، آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ تو بہت بھاری ذمہ داری ہے، یہ کیسے ہوگا کہ لوگ زید بن محمد کہتے رہے ہیں اس کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اور عرب کے اندر اس وقت یہ رواج عام تھا کہ جس کو کوئی منہ بولا بیٹا بنا کر کے پال پوس کرتا تھا تو وہ حقیقی بیٹے ہی کی طرح جانا جاتا تھا، وراثت میں بھی حصے دار ہوگا۔ جو حقیقی بیٹے کا تعلق ہوتا تھا وہی اس منہ بولے متبنہ کا ہوگا۔ یہ رواج عام تھا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو آپ زید کو کہتے کہ زید طلاق نہ دینا، اس کو روکے رکھ، اللہ تیرا بھلا کرے، اس کو روک۔ وہاں پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے نا کہ جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے بے احسان کیا، اور آپ نے بھی احسان کیا۔ اللہ کا احسان کیا ہے؟ وہ کس ملک کا رہنے والا، کس بستی اور کس علاقے سے تعلق رکھنے والا، جو بکتا بکاتا آیا تو آپ کی بارگاہ میں، اور آپ نے اس وقت نبوت کا اعلان کیا، تو اس شخص کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے۔ غلام ہے یا آزاد ہے، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے، اگر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا، اللہ کی قسم ہے کائنات کا کوئی خزانہ اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 4 لوگ اس وقت بغیر کسی دلیل کے ایمان لے آئے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت علی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ سارے 4 لوگ، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی آپ سے تقاضا نہیں کیا کسی قسم کا، آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور سب نے لبیک فرما دیا۔ تو یہ احسان اللہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے بچوں سے بڑھ کر کے محبت کا مظاہرہ کیا، یہ احسان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا رب کائنات نے، آپ اس کو کہتے تھے کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ زید اپنی بیوی کو روکے رکھ، طلاق نہ دینا، اللہ سے ڈر، اس کو روکے رکھ، کیونکہ اگر تو نے دے دی طلاق تو پھر مجھے نکاح کرنا پڑے گا اور لوگوں کی باتیں سننا پڑے گی کہ اپنے ہی بیٹے سے نکاح کیے بیٹھا ہے۔ لیکن اللہ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ بیٹا وہی ہوتا ہے حقیقی، جو ہوتا ہے حقیقی بیٹا ہی ہوا کرتا ہے، یہ ادھر ادھر سے پکڑ کے لے کر کے اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ واللہ احق ان تخشی، ڈرنے کا حق تو اللہ کا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیجئے، لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے نا، لوگوں کو کیا پتہ ہے، ہر وقت اپنے رب سے ڈریے، اپنے رب کا ہی خوف کھائیے۔ لوگ تو کبھی خوش ہو سکتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کی کیا بات، لوگ خوش ہوتے ہیں؟ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ عزیز دوستو، پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طلاق دے دی، اب نکاح ہو گیا، اور نکاح بھی کہاں ہوا؟ زینب کا نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا کس نے؟ اللہ نے۔ سب کا نکاح عام ہوتا ہے، کوئی چچا نکاح کروا رہا ہے رشتہ لینے کے لیے، ماموں آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، لیکن زینب کا نکاح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نکاح کروا کون رہا ہے؟ رشتہ بنا کون رہا ہے؟ رشتہ مانگ کون رہا ہے؟ احکم الحاکمین۔ ایسا نکاح کائنات میں اور نہیں ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نا اس نکاح کو لے کر کے اعزاز سمجھا کرتی تھی، خوش ہوا کرتی تھی کہ میں تو وہ ہوں کہ جس کا نکاح اللہ نے فرمایا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی تو وہ ہے نا، تو میں وہ ہوں کہ جس کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن کی بے شمار آیتیں نازل فرما دی تھی۔ پھر کہا کہ ہاں بھئی تو آگے ہے، تیری طہارت کی گواہی آئی ہے، میرا تو نکاح ہوا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ بے مثال قسم کا نکاح ہوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب کچھ مومن تھے، انہوں نے بھی ڈر تھا کہ شک کریں گے کہ یہ کیسی بات ہے واقعی، تو منافقین تو پہلے ہی ایسی باتیں ڈھونڈا کرتے تھے، موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی موقع ملے ہم جو ہے اپنی کلا بازیاں لگانا اور تماشا شروع کر دیں، لوگوں کو دکھائیں کہ اس کو نبی مانا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں خود ہی ایسے کرتے اور ایسے اور ویسے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی سوچتے رہیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ جس کام کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کہتے ہیں کریں، ساری دنیا اس کام کے رستے میں رکاوٹ بن جائے، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں کہ ہونا ہے تو وہ کر کے چھوڑتا ہے، اور پھر کرتا بھی کیسے ہے۔
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جب کسی کام کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں تو کوئی 2 سال کی پلاننگ نہیں کرنی پڑتی، پہلے کوئی 2 مہینوں کی پلاننگ پر نہیں چلنا پڑتا، 2 گھنٹے پہلے بھی نہیں سوچنا پڑتا۔ اذا اراد شیئا ان یکون له کن، وہ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، وہ چیز ہوئی پڑی ہے، لے لو، بس اتنا کہتا ہے وہ۔ اس کو کسی قسم کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ساتھی کی ضرورت، کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جس کام کے لیے وہ چاہتا ہے وہ کر کے پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ اب لوگوں نے، کچھ مومنوں نے بھی سوچا یا پھر سوچنا چاہتے تھے یا سوچ سکتے تھے کہ واقعی یار یہ بات کدھر کو چلی گئی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناءکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے سینے میں اللہ نے 2 دل رکھے ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک وقت میں وہ 2 قسم کا بندہ ہو، یعنی کہ مومن بھی ہے، منافق بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے دل رکھے اللہ نے؟ ہر ایک کے سینے میں ایک ہی دل۔ فرمایا اور وہ عورتیں کہ جن کو تم اپنی غصے میں آ کر ماں ظاہر کر دیتے ہو کہ تیری پشت میرے اوپر ماں کی طرح حرام ہے، یعنی تو آج کے بعد ایسے ہی ہے جیسے میری ماں حرام ہے مجھ پر، تو ہوتا یہ تھا کہ جو یہ لفظ کہہ دیتا وہ واقعی حرام کر دیتے تھے اس وقت کے جاہل جو تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ سے یہ کہہ دینے سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی تمہاری، حقیقی ماں تو وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہے۔ یہ تو تمہارے منہ پھٹ الفاظ ہیں، جو غصے میں آیا تم بک دیتے ہو، کہہ دیتے ہو، اس سے ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، اس سے کوئی رشتہ تو تھوڑا بدل جاتا ہے۔ تو ساتھ فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جو بندہ تم لے کر کے بچہ پالتے ہو اس کو اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارا کرو۔ یہ اللہ نے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زید بن حارث کو پالا تھا، آپ کی پرورش کی تھی، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، مشہور بھی یہ ہو گیا تھا کہ یہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ زید بن حارثہ ہے، مشہور رسول اللہ کے نام نامی اس میں گرامی سے ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے یہ بھی بات ختم کر دی کہ ایسا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین بات یہی ہے کہ تم ان کے اصلی باپوں کے ناموں سے ان کو پکارو، ان کے اصلی نام جو ہے باپ کا وہ لو، زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو سمجھا دیا اور ساتھ میں فرمایا من دعا لغیر ابیہ، کہ جو بندہ اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور طرف منسوب کر دیتا ہے، فجنتہ حرام، اس بندے کے اوپر اللہ کی جنت حرام ہے۔ جو اپنا باپ کا نام تبدیل کر دیتا ہے، کئی مذاق سے کر دیتے ہیں، کئی کس طرح، کوئی کس طرح ہے، تو فرمایا جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ کوئی معاملہ اتنا ایزی اور آسان نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اب کسی نے بچہ لیا ہے، بچہ 3 سال 5 سال 10 سال 20 سال ہوا نہیں تو بہن سے لے لیا، بھائی سے لے لیا اور بچہ لے کر کے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں،
تو اس کا نام جو ہے اپنے نام کے اوپر درج کروا لیتے ہیں کہ یعنی کہ باپ ہی اس کا بدل دیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا سراسر خلاف شرعی ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ حدیث جو صحیح بخاری کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو ایسا کرتا ہے اللہ کی جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ یہ کیوں ہے، اس معاملے کی اتنی اہمیت کیوں اللہ نے بیان کی ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، جو 30 سال اولاد نہیں ہوئی کسی اور سے لے لیا، وہی لاڈ لڈائے، وہی کچھ کر لیا اس کے ساتھ، تو یہ کہتے ہیں کہ چل بھی تو نہیں 30 سال لیتا دے ہی لیتے لے آئی ہے۔ تو یہ بات سامنے آئی ہے، اس لیے اللہ نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے، اور قرآن پاک کے اندر کتنی آیتیں جو ہیں اسی کے لیے بیان فرما دی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر بچہ لے کر کے کوئی پالتا ہے، اس کے اندر قباحت نہیں ہے، پال سکتا ہے، بیٹا بنا سکتا ہے، لیکن اس کو اس کے اصلی باپ کی طرح منسوب کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی بچہ لے کر کے پالتا ہے تو اس کے کچھ نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ بچپن کے اندر بچہ لیا جائے، اور جس نے اس کو پالنا ہے، سنبھالنا ہے، ماں بننا چاہتی ہے جو، وہ اس کو اپنا دودھ پلائے سب سے پہلے، کیونکہ اس کے بے شمار پھر بعد میں نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو نقصان ہے متبنہ بنانے کا، بیٹا بنانے کا، وہ یہ ہے کہ کوئی اور اولاد نہیں ہوئی، وہ اکیلا ہے، تو جب بندہ فوت ہوا ہے تو وہ ساری وراثت جو ہے وہ اسی کے نام منتقل ہو جاتی ہے۔ اب ورثاء کے اندر صرف اس کے قریبی یا اولاد ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اصحاب الفرائض کے علاوہ وراثت جن کو دی جاتی ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ اب جب یہ وارث بن گیا ہے اکیلا، تو یہ اس کے بھائی کو دے گا حصہ؟ قطعاً نہیں دے گا۔ بہنوں کو دے گا؟ نہیں دے گا، ان کا حصہ ہے، یہ تو ساری خود ہڑپ کرے گا، اس کو کیا ہے۔ اب قبر کے اندر سزا اس کو مل رہی ہے کہ جو غیر شرعی ایک فیصلہ کر کے گیا ہے۔ بھائیوں کا حق یعنی کہ اس نے خود ہی ختم کروا دیا ہے، حالانکہ یہ حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ کی بات کا انکار کر کے چلا گیا ہے، اس کو ملا کیا اس کے ساتھ؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو ورثاء جو ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے، اگر سارا کچھ جو ہے وہ اسی کے نام جو ہے منتقل کر کے چلے جائیں۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ دوسرے نمبر پر، جب اس کو بڑا ہونے پر پتہ چلتا ہے، پتہ تو چل جاتا ہے، چھپی باتیں تو نہیں رہتی کہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں ہوں، تو پھر وہ جو ہے اس کا قہر اور محبت جو ہوتی ہے وہ قہر اور نفرت میں بدل جاتی ہے۔ پھر وہ اہمیت نہیں وہ دیتا، کہتا میں تو ان کا پالا ہوا ہوں، ان کا حقیقی نہیں ہوں۔ وہ کسی نے کہہ دیا نا کہ بھائی تیری ماں کا تو اصلی بیٹا نہیں ہے، تجھے تو وہ کوئی مانگنے والا آیا تھا، ماں نے آٹا دے کر کے تجھے لے لیا۔ اس نے کہا اچھا جی، واقعی مجھے ایسے لیا گیا ہے؟ وہ ماں سے کہتا ہے سچ بتا، حالانکہ حقیقی ہے، اس ماں کا حقیقی بیٹا۔ وہ کہتی بھائی بیٹا میں نے تکلیفیں برداشت کی، میں نے تجھے سارا کچھ کیا، میں اصلی ماں ہوں تیری، لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ حالانکہ اصلی ہے تو شک میں ڈال دیا اور نفرت کرنے لگا ہے کہ مجھے سچی بتا، میں تیرا ہی بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور جو اصلی بیٹا ہوگا نہیں، وہ کیا خاک محبت کرے گا۔ اور آپ کے سامنے ہے، ساری زندگی پالا پوسا جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو بس بھائی یہ میرے خون سے اصلی والدین، اصلی کی قدر نہیں آج لوگ کرتے، تو یہ تو پھر جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، حقیقی اور سگا باپ اور ماں نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا۔ تو اس لیے محبت جو ہوتی ہے وہ الٹ ہو جاتی ہے، نفرت میں بدل جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اور یہ فطری تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نا فرعون کے محل کے اندر بڑے پوسے پلے تھے، بچپن تھا، بالکل شیرخوار تھے، یا چند دنوں یا مہینوں کے تھے جب فرعون کے جو ہے وہ
محل کے اندر آ گئے تھے۔ اب جب بڑے ہوئے نا تو شہر کے اندر جا رہے ہیں، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک انہی کے خاندان اور قبیلے کا ہے اور ایک مصریوں میں سے تھا۔ انہوں نے اپنے جو خاندان کا تھا اس کی سائڈ لی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے وَرَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَظَهُ فَقَضَىٰ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کی سائڈ لی اور دوسرے کو ایک مکہ مار دیا، وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اور پیغمبر کے اندر طاقت ہوتی ہے، پاور اتنی اللہ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بندہ مر گیا۔ یعنی بات کرنے کا مقصد ہے یہ فطرتی تقاضا ہے کہ بندہ اپنے ہی خاندان کی سائڈ لیا کرتا ہے، اپنے کنبے قبیلے والوں کی سائڈ لیتا ہے۔ تو اگرچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن ایک بشری تقاضا یہ تھا جو ابھر کر کے سامنے ہے، قرآن نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو جب اس بچے کو پتہ چلے گا تو اس کی جو محبت ہے وہ سراسر نفرت میں بدل جائے گی، اور اسی طرح پھر جب بڑا ہو جائے گا تو پھر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 12 سال کے ہو جائے نا، 2 سگے بھائی بھی، تو ان کی سونے کی جگہ علیحدہ کر دو، چارپائیاں اور بستر علیحدہ کر دو۔ شیطان جو ہے وہ اپنا حملہ کر سکتا ہے اور فتنے میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ جو بچہ جوان ہو رہا ہے کسی اور کا لیا ہوا، اسی گھر کے اندر ان کی سگی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یہ کسی اور کا بچہ پل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، تو جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا تو اس سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، گھر والوں کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ عزیز دوستو، آج تو باتیں آگے پہنچ چکی، کہتے ہیں ہمارا کزن ہے جی، گھر کے اندر آتا جاتا سارا کچھ ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جوان بیٹیاں، جوان بچیاں ہیں، جوان بہنیں ہیں، اور یہ کزن صاحب ان کے اندر آ سکتے ہیں۔ یہ خون خار بیڑیا ہے اللہ کی قسم ان کے لیے، لیکن یہ ہماری غیرت کا تقاضا تھا جو آج مر چکی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ کزن ہے جی، کزن بھی دور کی بات ہے، آج تو ساتھ ایک کلاس میں پڑھنے اور پڑھنے والیاں جو ہیں وہ آپس میں بغیر کسی جو ہے رکاوٹ کے لگے پھرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو بھائیو، یہ بھی بہت بڑے فتنے کی بات ہے، آزمائش ہے، اس کا بھی قرآن نے جو ہے پہلے سے متنبع کیا ہے اس بات کو۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی بیوی نے جب پکڑا، بلایا گھر میں، تو کیا کہا؟ اَيَنْفَعْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یہ ہمیں فائدہ دے گا، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ اب جب سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، قرآن کہتا ہے، قرآن سماعت فرمائیے، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو چکے ہیں۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن بھی اللہ نے آدھی دنیا سے زیادہ دیا تھا۔ حسین اور جمیل جس کو قرآن خوبصورتی کا سرٹیفکیٹ دے، احادیث دے، اس کی خوبصورتی کا کیا امکان ہوگا، کس قدر ہوگی۔ اب جب وہ دیکھتی ہے ملکہ مصر جو ہے آپ کی خوبصورتی کو، جوانی کو، تیار ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے تلک، دروازے بھی سارے بند ہیں، اب میں تیرے لیے تو بیٹھی ہوں۔ اس نے ماں کی طرح پالا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو، اب بڑے ہو چکے ہیں، تو اب دیکھیے کہ کس طرح شیطان نے دماغ خراب کیا ہے۔ وہ نبی تھے اللہ کے، اللہ نے بچا کر کے باہر نکال دیا، کہہ دیا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، دوڑ لگا دیتے ہیں۔ لیکن جو آج کا زمانہ چل رہا ہے، کوئی برائی کی دعوت دے بچ سکتے ہیں؟ اب اندازہ لگا لیجئے اس بات سے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں،
ان باتوں کا جو ہے وہ ضروری خیال کیجئے۔ آپ کو اگر اللہ نے نہیں دیا، صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جائیے۔ اگر چارہ نہیں ہے تو لیتے ہو تو پہلے نمبر پر اس کی ولدیت کو نہ بدلا جائے، اس کو بتلایا جائے بچپن کے اندر ہی، یا تھوڑی سی ہوش سنبھالتے ہوئے ہی، تاکہ وہ بڑا ہونے پر یکسر محبت نفرت میں نہ بدل جائے، یا پھر اس کے اوپر جو یہ خرابیاں ہیں وہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر آگے پھیلانے کی اور اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔